बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा वाक़या है कि एक ख़ातून जिसके 4 बच्चे हैं और जिसको डाइवोर्स होने वाली है, उसने फ़ोन किया और उसने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। राम कहानी का आगाज़ यहाँ से हुआ कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द है जिससे मेरी शादी हुई, हमारे 4 बच्चे हैं और पिछले 8 साल से हम बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। वो मेरी केयर करते हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरे लिए तोहफे लेके आते हैं। और जिस घर में हम रहते हैं उस घर में मेरी 2 नंदें रहती हैं, दोनों को डाइवोर्स हुई है और तीसरी नंद जो है वो अभी शादी पे गई हुई है और एक आध माह में उसकी डाइवोर्स हो जाएगी। फिर उसने कहा मेरे देवर को भी डाइवोर्स हुई है, मेरे जेठ को भी डाइवोर्स हुई है। और मेरी उस वक्त हंसी निकलते रह गई जब उसने कहा कि जो मेरी सास है वो भी डाइवोर्सी है और जो मेरा बाप यानी ससुर है वो भी ये दूसरी तीसरी जगह वो ब्याह गया। तो जब वो सारी ये बात बता रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस पूरी डाइवोर्सों के बीच में तुम्हारी ज़िंदगी की जज़ीरा कैसे बना। जज़ीरा वो होता है जो समुंदर के बीच में एक खुश्क टापू सा होता है जहाँ पे पानी नहीं होता। तो यूँ समझें कि तुम्हारी ज़िंदगी के जज़ीरे पे वो दुख और गम नहीं आए, वो स्ट्रेस नहीं आई जो ज़ाहिर है डिवोर्स के साथ आती है। तो उसने कहा कि 7 साल बहुत उम्दा गुज़रे, आइडियल साल। लोग मेरी मिसालें देते थे, मेरे घर वाले भी, मेरे आसपास वाले भी। फिर मेरी एक जब नंद को डाइवोर्स हुई तो फिर जब दूसरी को हुई तो मेरा मियाँ उनकी भी केयर करने लग गया और होले होले वो उस घर में उनका कब्ज़ा या उनका राज ज़्यादा हो गया और मैं उस घर में से लाताल्लुक़ हो गई। मेरे साथ मियाँ का बैठना कम हो गया, मेरे साथ मियाँ का बात करना कम हो गया। और कभी कभी वो जो मोहब्बत भरी मुझ पे निगाह होती है, जैसे इंसान उस एक निगाह की ये हल्की सी जैसे बारिश होती है, ये वो वाली कैफियत होती है। जब वो भी मिलना बंद हो जाए तो इंसान अंदर से सूख जाता है। उसने कहा मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं उन दिनों अपने मियाँ की मोहब्बत से जब महरूम हुई, ये हफ्ते महीनों में बदले और महीने कई महीनों में बदल गए। कुछ 6 माह मैंने बर्दाश्त किया। फिर एक रोज़ घर बैठे हुए जब मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने उसको फ़ोन को डायल करना शुरू किया और एक रॉन्ग नंबर मिला और मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई। 4 बच्चों की माँ, शादी के 7 साल, ये 7वां साल चल रहा है। और फिर उसने कहा कि उससे मेरी गुफ्तगू होने लग गई। वो मुझसे जिस तरह बातें करता, लच्छेदार और लोचदार, मैं सुनती, खुश होती, लेटी रहती। मेरे ऊपर वो जो मायूसी और उदासी की कैफियत थी, वो जो इग्नोर होने का दुख था, वो कम होने लगा और मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। फिर वो बातों में हद से बढ़ने लगा और जब उसने मुझसे कहा कि तुम आके मुझसे मिलो तो मैंने उसे इनकार किया और मैंने कहा कि मैं कि इज़्ज़तदार घर की बहू हूँ, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। तब उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूँगा कि जो तुम याद रखोगी। खातिन हज़रात, ये वो मोमेंट होता है, ये वो लम्हा होता है जब कोई भी औरत या तो गीदड़ बन जाती है या शेरनी बन जाती है। अगर आप गीदड़ बन गए तो शिकार हो जाओगे, मारे जाओगे और फिर आपका जिक्र भी नहीं होगा किसी दास्तान में। और अगर उस लम्हे आप डट गए और आप अपनी वैल्यूज़ पे, अपनी इज़्ज़त पे, अपनी इज़्ज़त नफ्स पे, अपनी गैरत पे, असमत पे, तो समझो आप बच गए। तब उस लम्हे सबसे पहले तो आपको अपनी गलती का एहसास होता कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। और मुझ जैसे आदमी, मुझ जैसी औरत से मेरे ख़ानदान के अफराद या दूसरे अफराद या जिस चीज़ को पता चले कि ये तो ऐसी थी आइडियल, इसने ऐसी क्यों हरकत की, तो तब आप शर्म के दरिया में गोते खाने लग जाओ। क्योंकि वो जो गलती, वो जो ब्लंडर इंसान के तौर पे हम करते हैं, उस वक्त हम सोचते नहीं हैं कि उसके जो वेयर अबाउट्स हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो भी तो आप ही ने भुगतने। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। उस आदमी ने अपनी बीवी को वो फ़ोन नंबर दिखाया और कहा कि इस औरत से मेरी, इसके फ़ोन मुझे आते हैं, ये कौन है। तो बीवी ने कहा ये तो हमारे मोहल्ले की है, ये फ़लाँ घर की है और ये तो बड़ी अच्छी है। उसने कहा अच्छी बच्ची कोई नहीं है, ये मुझ पर डोरे डालती है, ये मेरे साथ जाना चाहती है और मेरे साथ ये वक्त बिताना चाहती है। तो करैक्टरलेस औरत है। किसी खातून के पास ऐसी ख़बर आ जाए और उसके बाद दूसरे की इज़्ज़त तो उसके हाथों महफूज रह नहीं सकती।
اللہ جانے یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواتین ایسے مسئلے پہ، ایسی بات پہ جس کو وہ جانتی بھی نہ ہو، اس کو مشتہر کرنے پہ وہ خود اخبار بن کے گھر گھر پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں لٹرلی اپنے محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، لیکن ابھی تک یہ بات عورتوں کے بیچ میں ہے۔ جب یہ وقت آئے گا کہ میری ساس تک بات پہنچے گی، میری نندوں تک بات پہنچے گی، اور پھر میرے میاں تک بات پہنچے گی، اور وہ وقت ہوگا جب مجھے خودکشی کرنے کا سوچنا ہوگا، کیونکہ جب وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے پوچھے گا کہ میرے 7 سال کی محبت کو تم نے یوں بیچ چراہے کے نیلام کر دیا، میرے 7 سالوں کی وفا۔ اس نے کہا مجھے اپنے شوہر پہ کبھی شک نہیں ہوا، وہ آنکھ کا بھی اچھا ہے، وہ نگاہ کا بھی اچھا ہے، وہ نیت کا بھی اچھا ہے، وہ جیب کا بھی بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر میں اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس میں 10 خرابیاں ڈھونڈ کے اور اس کے چہرے پہ اور اس کی ذات پہ ملنا چاہوں تو میں ملنے میں ناکام ہوتی ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ کو رب یاد آتا ہے، اور وہ رحیم اور کریم رب ہے جو انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، پر انسان معاف نہیں کرتے۔ وہ کریم اور رحیم رب ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان غلطی کر کے معافی مانگنے میرے پاس آتا ہے، پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں جیسے کوئی صحرا میں جانے والا مسافر جس کا پورا ساز و سامان اور پانی ایک اونٹ پہ یا گھوڑے پہ لدا ہوا ہو، اور بالکل صحرا کے بیچ میں جا کے وہ اونٹ اور گھوڑا اس سے چھٹ جائے اور بھاگ جائے، اور اس کے پیچھے بھاگے، اور پھر پانی سے اور پیاس سے بےتاب ہو کے اور بے قرار ہو کے اور بے بس ہو کے گر جائے، اور پھر وہاں پڑا وہ موت کا انتظار کرے کہ وہاں سوائے موت کے اور کوئی نہیں آئے گا، نہ پانی، نہ کہیں سے کوئی بارش، نہ کہیں سے کوئی مدد، چونکہ صحرا میں مدد نہیں آتی۔ پھر یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اچانک جب وہ موت کے قریب ہو اور اسے وہ نظر آئے کہ اس کا اونٹ یا گھوڑا واپس آ گیا ہے، اور وہ اٹھے اور اس کے قریب جائے اور اس کو ہاتھ لگائے، اور اس وقت اس کے منہ سے خوشی کے عالم میں یہ الفاظ نکلیں، وہ اللہ کی طرف مخاطب ہو شکر گزاری سے اور کہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خالق اور میں تیرا مشکور ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت وہ خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھے اور الفاظ کو الٹ ادا کرے۔ رب کہتا ہے جب میرا بندہ کو مجھ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے، اور غلطی سے جس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس پہ تائب ہوتا ہے، اس پہ توبہ کرتا ہے، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا وہ صحرا میں لٹنے والا اور اپنے سامان کو کھو دینے والا اور پانی سے محروم ہونے والا مسافر جب اس کو واپس ملتا ہے۔ یہ مثال ہے، ایک تمثیل ہے کہ خوشی کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم جس رب کو مانتے ہیں، ہم جس رب سے محبت کرتے ہیں، ہم جس رب کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جس کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، وہ انسانوں کو تو یوں معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو طوائفوں کو اس بات پہ معاف کر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے موزوں کو گیلا کر کے پانی اس میں لے کے کسی جانور کو، کسی کتے کو، کسی چوپائے کو پلایا ہوتا ہے، جو بے بسی سے زبان نکالے مسافروں کو کسی کنویں سے پانی پیتا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی اس ادا سے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کا خیال کیا، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو اس بندے کو بھی معاف کرتا ہے کہ جس نے کو 99 قتل کیے ہوں اور 100واں قتل اس سے ہو رہا ہو یا ہو جائے، چونکہ وہ اس سے پوچھنے گیا تھا کہ کیا میری کو معافی کی صورت نکل سکتی ہے، اور اسے یقین دلایا کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ تجھے کوئی معافی کی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو غلطی بچیوں سے کبھی ہو جائے، خدا نخواستہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کان رس ہوتے ہیں جنہیں کان میں اچھی بات سننے کا شوق ہو، آپ میاں سے تعریف سنتے رہے، سب سے تعریف سنتے رہے، اور کسی نے تعریف نہ کی تو آپ ایک غلط کاری کے لیے شروع ہو جاؤ گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی اور انسان کی آنکھیں بھی، عملاً اس نے نہیں کیا ہوا ہوتا پر یہ بھی اسی ضمن میں چلا جاتا ہے کہ جب اب وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ پر اگر کوئی ہمارے جاننے والے خواتین میں سے کوئی کر لے، مردوں کو تو ہم غلطی معاف کر دیتے ہیں، پر بچیوں کے گناہ ہم معاف نہیں کرتے، ان کے لیے ہم فوراً وہیں ٹکٹکی باندھ کے وہیں لٹکانا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا
تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی، ان کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، فزیکلی نہیں مارا جاتا تھا شروع میں، اور ان سے وعدہ لیا جاتا تھا، جب وہ تائب ہو جاتی، جب وہ وعدہ کر لیتی تو ان کو معاف کر دیا جاتا. پھر دوبارہ بھی غلطی کچھ لوگوں سے ہوئی، دوبارہ بھی ہوئی، تب بھی ان کو معاف کر دیا گیا. بنیادی طور پہ جو بات میں نے سمجھی کہ اگر آپ ہر غلطی پہ انسانوں کو سزا دینے لگ جائیں تو معاشرے کی چولیں ہل جائیں. بڑی بڑی غلطی پہ گواہ مانگے گئے ہیں، اگر گواہ نہ ہوں تو غلطی کو جرم نہیں مانا جاتا اور اس کو چھپا دیا جاتا ہے یا قانون اس کو سزا نہیں دیتا. پر یہ جو ہماری معاشرت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس دوستوں میں یا جاننے والوں میں خدا نخواستہ کبھی ایسا گناہ ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے اور آپ کو اس کا علم ہو جائے تو تھوڑا دل بڑا کر لیا کیجئے. کبھی کبھی ایسی غلطی پہ، ایسے گناہ پہ پردہ ڈال دینا چاہیے جو کسی سے نادانی میں ہوئی ہو. میں کہتا ہوں شعوری طور پہ بھی ہوئی ہو تب بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معافی کا حق صرف آپ کو تو نہیں ہے، معافی کا حق ایسے سارے گناہ گاروں کو ہے کہ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم مردوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، شاید یہ دل میں کہیں ہوتا ہے کہ اس کو غلطی کرنے کا استحقاق ہے. اگر بیچاری یہ کمزور لڑکی اور عورت بھی غلطی کر گزرے تو فوراً ڈانگیں سوٹے نکال کے اس کو 3 لفظ بتا کے اور اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا کے اس کو زندگی بھر کے لیے رسوا نہیں کر دینا چاہیے، کبھی کبھی معاف کر دینا چاہیے. میرا رب بڑے دل والوں کے ساتھ ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے چونکہ خود بھی معاف کرتا ہے. خاتون حضرات، اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.